خدائے بابرکت کے نام سے آغاز کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو وجہ تخلیق کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، 14 اگست 1947 یہ وہ دن تھا کہ جب پاکستان میں، یا کہا جائے کہ ہندوستان میں بسنے والے وہ لوگ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جب پاکستان بنانے کا یا قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو سب سے زیادہ خوش وہی لوگ تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عظمت کو سلام ہو کہ انہوں نے اپنی عزت پر، اپنی آبرو پر کوئی سودا نہیں کیا، اپنی عزتوں پر آنچ تک نہیں آنے دی، کنویں میں چھلانگیں لگا لی، لیکن یہ ملک ہم نے حاصل کیا۔ اس کے پیچھے جد و جہد رہی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی پوری۔ ہمارا ملک حاصل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ ہم یہاں پر آ کے بنگلوز میں رہیں گے، ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہاں پر آ کر ہم اجارہ داری قائم کریں گے، بلکہ ہمارا مطلب اور ہمارا مقصد جو تاریخی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے اور بزرگوں کی زبانوں سے سننے کو ملتا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا گھر چاہیے تھا، اور اس گھر میں جہاں عزتیں ہوں، محبتیں ہوں، سب امن و امان سے رہ سکیں، محبت کا بول بالا ہو، 2 گز زمین ایسی ہو ناظرین کرام کہ جہاں رب کے حضور سجدہ کر سکیں، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لیں۔ تاریخ آگے بڑھتی گئی، ہم نے بہت سے ادوار دیکھے، لیکن کبھی ہم نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ قومیں ترقی اس وقت پاتی ہیں جب اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرتی ہیں، اپنے اجداد کی قربانیوں کو دیکھتی ہیں، مگر ہم جو بیشتر قربانیاں دے کر اس ملک میں آئے تھے، اس گھر کو ہمیں ایک ایسا گھر بنانا چاہیے تاکہ لوگ اس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے، لیکن افسوس کہ ہم یہ تمام تر باتیں بھول گئے۔ تاریخ آگے بڑھتی گئی اور آنکھ کے صفحے پلٹتے گئے، لیکن ہم نے پھر ایسے واقعات بھی دیکھے کہ جب تمام پریس بند کر دی گئی، ہم نے سقوط ڈھاکہ ہوتے دیکھا، ہم نے APS جیسے واقعات دیکھے، ہم نے اس کے علاوہ 12 مئی کے سانحات دیکھے، ہم نے بہت کچھ دیکھا، لیکن پچھلے دنوں ایک واقعہ، ایک حادثہ ایسا پیش آیا کہ ہر پاکستانی کا جو دل ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس واقعے نے۔ ہم میں سے کوئی اس چیز کی، کوئی اس بات کی، کوئی اس واقعے کی جو ہے وہ توقع بھی نہیں رکھتا تھا، شاید یوں کہوں تو سوچ بھی نہیں رکھتا تھا کہ یہ واقعات ہوں گے۔ 9 مئی کون بھول سکتا ہے؟ 9 مئی کے روز وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ اختلاف رائے کا حق ناظرین کرام ہر ایک کو حاصل ہے، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور آئین پاکستان بھی اس کی واضح طور پر اجازت دیتا ہے، لیکن آئین کے کسی شق کے اندر یہ بات نہیں لکھی گئی کہ آپ احتجاج کرتے ہوئے املاک کو نقصان پہنچائیں، ریاست پاکستان کی ان اثاثوں کو نقصان پہنچائیں کہ جو وہ اثاثے کہ جو ہم نے بڑی محنت مشقت کے بعد حاصل کیے تھے۔ کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ حد سے اتنے گزر جائیں کہ جو آپ کے اعلیٰ افسران ہیں، وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے آج پاکستان دشمن کی نظروں میں چبھتا ہے، ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے، GHQ جیسے مقدس تو نہیں کہوں گا، GHQ جیسے ایک باوقار ادارے پر بھی حملہ کیا گیا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میرے دماغ میں آتی ہے کہ گھر جلے گا تو اپنا ہی نقصان ہوگا، پڑوس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اگر میں اس آفس کی بات کروں، اس آفس میں اگر ہم چیزیں توڑ پھوڑ کرنی شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہی اکوپمنٹس کو نقصان پہنچے گا، برابر آفس میں رہنے والے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں،
جو کہ آپ سے وقتاً فوقتاً کریں گے. چلیں گے اپنے مہمان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عامر صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, تعلیمی شعبوں سے بھی وابستگی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی وابستگی رکھتے ہیں, سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں. ان کے پاس چلیں گے, ان سے بات کریں گے کہ آخر کیا کن وجوہات کی بنا پر ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. ہماری ماضی کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, گھروں سے لاشیں بھی اٹھی ہیں, جنازے بھی اٹھتے دیکھے ہیں ہم سبق کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ اور وہ کون سی ایسی وجوہات تھی کہ آپ نے اپنے ہی گھر پر حملہ کر دیا اور گھر کی وہ چیزیں توڑ ڈالیں کہ جو آپ کی حفاظت کیا کرتی تھی؟ سر کے پاس چلیں گے کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے, اور ان سے جانیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ سب کیسے؟ سر الحمدللہ, آپ بتائیے گا خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم. سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ ملک خدا داد جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, ہم نے بہت قربانیاں دے کے حاصل کیا. بے شک. ہم نے حاصل کیوں کیا تھا یہ؟ کیا یہی سب کرنا تھا, ہمیں یہی سب کرنا تھا تو پھر ہم وہیں رہ لیتے جہاں رہ رہے تھے؟ یہاں آنے کی وجہ بتائیے گا ذرا. السلام علیکم ناظرین و سامعین. اس وقت میں 9 مئی 2023 کے اس المناک حادثے اور سانحے سے دو چار ہونے والے پاکستان میں گفتگو کر رہا ہوں, اور افسوس کے ساتھ جتنا افسوس کیا جائے یہ کم ہوگا, اور دل جتنا زخمی ہے پوری قوم کا, ایک ایک بچے کا, ایک ایک مرد کا, ایک ایک عورت کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں ہمیں کچھ باتیں سیکھنی ہوگی, سمجھنی ہوگی کہ جب ہم نے پاکستان حاصل کیا, جس طرح محسن صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے کیوں حاصل کیا تھا, تو تاریخ پاکستان اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو خالی 1947 سے ہی شروع نہیں ہوتی. بالکل درست ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ 1947 سے تاریخ شروع ہوتی ہے اور 1947 کی 14 اگست کو پاکستان بن جاتا ہے؟ درست بات ہے. بلکہ یہ طویل تاریخ ہے, یہ بہت طویل تاریخ ہے, کئی سو سال پر محیط ہے, اور لاکھوں ماؤں نے اپنی قربانیاں دی, والدین نے قربانیاں دی, اپنی اولادوں کو قربان کیا, اپنے شیرخوار بچوں کو قربان کیا, اور نہ جانے کیا کیا وہ تکالیف تھی جو انہوں نے جھیلی. درست. اب یہاں پر ہم آتے ہیں سکوت ڈھاکہ, جو مشرق پاکستان کا اصل پاکستان جو تھا وہ 1971 میں ٹوٹ گیا, چلا گیا. بہرحال وہ کوئی وجوہات تھی, جو بھی مسائل تھے اس وقت کے حساب سے جو ہوا, لیکن ہمیں آگے سبق سیکھنا تھا. میں انٹرپٹ کروں گا, مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان حاصل ہم نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ تاریخ پر سبقت رکھتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ سیاسی اور علمی طور پر شعور بھی رکھتے ہیں. مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے پاکستان حاصل کیوں کیا تھا؟ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا تھا یا امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے کیا تھا؟ پاکستان کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم وہاں بھی رہ رہے تھے, ہم ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ بھی رہ رہے تھے, لیکن وہاں پر دوہری تسلط تھی. ایک تو ہندوؤں کی تسلط تھی اور دوسرا انگلستان کی تسلط تھی. ہم نے وہاں سے آزادی حاصل کی اور آخر میں قائد اعظم کی سپرویژن میں پاکستان بنا دیا گیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اب وہاں بھی ہم تباہی مچاتے رہے یا وہاں بھی لڑتے رہے اور آپس میں دستوں گرا بھرے اور قتل و غارت گری ہوئی, انتشار ہوا, مسائل جھیلے ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے, ہماری اولادوں نے, ہمارے والدین نے, ہر غرض کے ہر انسان نے, ہر مسلمان نے تکالیف جھیلی. ہماری وہاں پر مساجد کو جلایا گیا, ہماری وہاں پر امام بارگاہوں کو جلایا گیا, ہمارے وہاں پر بہت قسم کے مسائل پیدا کیے گئے. لیکن افسوس پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آزاد زندگی گزار سکیں, ہم یہاں پر رہ کر ایک سکون کی زندگی گزار سکیں, ہم انتشار کی اور تقریبی ایکٹیویٹیز سے دور رہتے ہوئے آزادانہ زندگی گزار سکیں. آپ کہنا یہ ہے نا کہ ایک ایسا گلستان چاہتے تھے جہاں چڑیا اپنی چہک میں رہے, جو پھول ہیں وہ اپنی خوشبو دیتے رہیں, اور جو چیزیں ہیں ایک بہترین طریقے سے چلتے رہیں. یہی مقصد تھا. پاکستان حاصل کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا. لیکن افسوس بدقسمتی پاکستان کی کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے انتشار پیدا کرنے والے پیدا ہو گئے جو اپنی ذات کا مفاد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی عزت
پاکستان کا وقار، پاکستان کا تقدس، پاکستان کی آزادی، الغرض کے پاکستان کی تمام چیزیں داؤں پہ لگانے کو تیار ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو آج سے کم و بیش 15 دن پہلے وقت پذیر ہوا، اور وہ واقعہ ہے سانحہ 9 مئی 2023، اور تاریخ میں یہ دن ہمیشہ بلیک ڈے کی ہسٹری میں لکھ دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اب ہم جاتے ہیں اس طرف کہ یہ واقعہ رونما ہونے کی وجوہات کیا ہوئی، اور کون اس کے محرکات، کون اس کے آلائے کار بنے، اور وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں، عوامل ہیں جس کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ آپ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ سانحہ 9 مئی 2023 کیا اسی دن کا واقعہ ہے؟ کیا اس دن جس سیاسی پارٹی، دیکھیے یہ پروگرام کسی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف پاکستانی فوج، پاکستانی ادارے، پاکستانی سول اور عسکری ادارے، یہاں تک کہ ہم یہاں پاکستان کی بات کرنے بیٹھے، پاکستان کی بات میرا ملک ہے، آپ کا ملک ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، ہمارا ہی گھر ہے، اس گھر کو ہم جلائیں گے، آگ لگائیں گے تو ہم کہاں جا کے رہیں گے؟ جو دشمن ہماری طرف نگاہ ڈالے بیٹھا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، بتائیں گے بھی مجھے، جو دشمن نگاہ ڈالے بیٹھا، کئی مرتبہ کوشش، ناپاک جرائم اس نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا، وہ آج تو وہ خوش ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ تو یہاں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، ہم ان کو واضح طور پر عیاں کر سکیں میڈیا پر کہ وہ محرکات اور وہ عوامل کون ہیں جن کی وجہ سے 9 مئی جیسا بدترین واقعہ پاکستان کی تاریخ میں سقوط ڈھاکہ کے بعد رونما ہوا۔ بالکل اسی طرح دیکھیے، اگر آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اگر اس شعر کے الفاظ پر اور اس کے خد و خال پر غور کیا جائے تو ہمیں سانحہ 9 مئی 2023 مکمل طور سے ظاہر ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں ایک ایسی تحریک جس کا نام نہاد تحریک، جس کا نام تحریک انصاف رکھا گیا، PTI، اور جس کے سربراہ جناب عمران خان صاحب ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ میں 22 سال اپوزیشن میں رہی، پشاور KP کے اندر تقریباً 10 سال وہ حکومت کرتی رہی، اور وہ اپوزیشن کرتے ہوئے بھی، حزب اختلاف میں رہتے ہوئے بھی، کوئی تاریخ کے اندر پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتری کے منصوبے لانچ نہیں کر سکی اور پاکستان کے مسائل کو کم نہیں کر سکی، سوائے دنگا فساد اور ایک دوسرے کی کھینچا تانی اور عدم برداشت، اشتعال انگیزی، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، لڑانا، دھمکانا، گالم گلوچ اور ایک دوسرے پر حملے کروانا۔ مطلب آج کا نوجوان کیا اتنا مفلوج ہو گیا ہے، جو لاشعوری ہے اس پہ اتنی حاوی آ چکی ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے اسے بولے کہ یہ نہیں یہ کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اس کی باتوں میں آ جائے گا وہ۔ دراصل عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے پاکستانی معصوم مسلمان نوجوان نسل، بوڑھوں کو، بچوں کو اور بالخصوص خواتین کو ان کے جذبات سے کھیلا، ان کے جذبات سے اس طرح کھیلا کہ مذہب کا نام لے کے استعمال کیا، مقدس جگہوں کا نام لے کے استعمال کیا گیا، جیسے ریاست مدینہ کا نام سن کے مسلمان کے جذبات ابھر جاتے ہیں۔ مسلمان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، جو ریاست مدینہ کا نام لے گا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، جبکہ ریاست مدینہ کے لیے جو تصور دیا جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر زیر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا اور ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، لیکن عمران خان نے اس مقدس نام کو استعمال کیا، اور آخر میں کیا ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ریاست مدینہ کا نام لیوا کیا کچھ نہ کیا اس نے وہ کرپشن بدترین کرپشن کی کہ اس کا ہر لیڈر، اس کا ہر MLA MPA کسی نہ کسی کرپشن میں مبتلا رہا، جو کہ ایک نعرے پہ چلی، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی۔
ہم کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے یہاں پر، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سانحہ 9 مئی 2023 کے رونما ہونے والے محرکات کا، لہٰذا ہمیں تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرنی پڑی ہے۔ پھر ہم پر یعنی کہ ملک میں پاکستان پر، عوام پر، اداروں پر اس کو سلیکٹڈ کر کے باقاعدہ طور پر 3.25 سال اور کم و بیش 4 سال کے لیے مسلط کر دیا گیا۔ اب آپ 4 سال کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، جب یہ اقتدار میں موجود تھے اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ نہ یہ پارلیمنٹ میں آئے، نہ انہوں نے اجلاس کیے، اپنے مقاصد کے لیے آئے، اپنے مقصد کے کام کیے اور اپنے مقصد کے کام کر کے چلے گئے۔ کوئی اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کوئی میٹنگز نہیں کی، ملک کے مسائل، مہنگائی کے مسائل، عوام کے روزگار کے مسائل، عوام کے اندرونی مسائل، پاکستان کے پانی کے مسائل، پاکستان کے افواج پاکستان کے مسائل، اسپیشلی پولیس کے مسائل، اداروں کے مسائل، نوجوان نسل مایوس ہوتی جا رہی ہے، اسے پرواہ نہیں ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں آپ، ہم نے احتجاج اور بھی دیکھے جہاں پر جو سرکاری عمارتیں ہیں اس کو نقصان پہنچایا گیا، پبلک پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، روڈز بلاک کرنا، یہ تو آئے روز کی کہانی ہے۔ ان واقعات سے سبق لینا چاہیے ہمیں یار کہ ہماری چیزیں اس کو نقصان کیوں پہنچا، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں بھی حد سے تجاوز کر گئیں۔ ہم نے پیپلز بس سروس کو نقصان پہنچا دیا، ہم نے جلا دی، جبکہ وہ کسی کے پیسوں کی نہیں بنی سر، میرے اور آپ کے ٹیکسز سے بنی ہے۔ وہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ آپ نے کر دیے، GHQ جیسے ایک باوقار ادارے پر، اس پر آپ نے حملہ کر کے یہ کر دیا۔ ہم سبق کب سیکھیں گے؟ کیونکہ حالات، واقعات، حادثات سے بھری ہوئی تاریخ ہے ہماری، اور ہر واقعہ ایک اپنی ہی پہچان ہے، اپنی ایک مثال رکھتا ہے، اور جب وہ دن آتا ہے تو سر وہ جو دل پہ نقش ہے ہمارے وہ تازہ ہو جاتے ہیں، زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے احتجاج کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، ہم سبق کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہم تو دوسروں کے لیے بات کرتے ہیں کہ جی آئین ہے، قانون ہے، آپ اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن جب اپنی ہی بات آتی ہے تو ہم خود بھی تو فالو نہیں کر رہے، بلکہ ہم مزید اس چیز سے آگے بڑھ کر 2 قدم آگے جا کے وہ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ملک برداشت نہیں کر سکتا یہ سب۔ دیکھیے سانحہ 9 مئی 2023 کا جو واقعہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تحریک پاکستان اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اب یہاں تک کہ حادثات سے ہم نے سیکھا یا نہیں سیکھا؟ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کے اندر بہت تبدیلی آئی، لیکن تحریک پاکستان کا یہ اقدام اگر حکومت پاکستان اور حکومتی اور ریاستی ادارے ان تمام کے تمام مجرموں کو جو کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، الغرض کے وہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، کسی غیر سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، الغرض کہ وہ خاتون ہے، وہ مرد ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، اگر تمام کے تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑے کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی آئین اور قانون کے مطابق کی جائے اور ان کو سزائیں دی جائے، تو یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی جیسا واقعہ کیا ہمارے ملک کے اندر چھوٹا سا بھی واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے، چلے وہ گورنمنٹ چلی گئی، ان کے حالات جو بھی یو ٹرن ضرور لیتے رہے، لیکن اب سر ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کی وہ بہاریں دیکھ چکے ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر چکے ہیں کہ اب انہیں شاید ہی کسی چیز کی ضرورت ہو۔ ان نوجوانوں کا کیا کریں جن کے دل میں، ان کے دماغ میں باتیں ڈال دی گئی ہیں، اور اب یہ نکالنا سر اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کا کیا کریں گے کیونکہ ان کی نسلیں ابھی آنی باقی ہیں۔ دیکھیے یہ نوجوان نسل یہ ضرور سانحہ 9 مئی 2023 سے سبق سیکھے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی بھی محب وطن، میں سچ بتاؤں PTI کے اندر بسنے والا ایک ایک شخص پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے، پاکستان سے اپنی جان کی بازی لگانے والا شخص ہے، لیکن ان کو مس لیڈ کیا گیا، ان کی برین واشنگ کی گئی، اب وہ اس سانحے میں مبتلا ہو گئے۔ اب الٹیمیٹلی انہیں سفر تو کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب تو 300 کینال کے گھر میں رہ رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے اور آ رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عدالتوں میں جانے کے لیے اپنے قانون کے مطابق وہ عدالتیں بھگت رہے، لیکن ایک غریب بچہ جو 30 سال کا بیٹا اور 80 سال کا بڈھا باپ جس نے چوکی جلا دی، اعتراف بھی کر لیا، ویڈیو ریلیز بھی ہو گئی، قانون کے کٹہرے میں آ گیا، کیا کرے گا وہ؟
وکیل کر سکتا ہے؟ تو یہ باتیں ہمیں اور ہماری حکومت کو سوچنا پڑے گی کہ ہم ان تمام کے تمام محرکات کو سزا دیں. لیکن سر وہ وکیل نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ بات تو سوچ سکتا ہے کہ یار جب میرے نظریے کی جو میں نظریات رکھتا ہوں اس پر مجھے کوئی جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ غلط تھے وقتی طور پر، مجھے جیل میں ڈال تو یار تو سر ایسے بغاوت نہیں بڑھ جائے گی، ایسے پھر رد عمل سامنے نہیں آئے گا؟ اگر دیکھیے رد عمل سامنے آئے گا، لیکن اگر حکومت صحیح طریقے سے ٹیکل کرے، صحیح طریقے سے ٹیکل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو سزائیں دی جائیں. سر یہ سزائیں دینی پڑے گی آپ کو پاکستان کی تاریخ سر میں 2 مئی 2023 سے پہلے ہونے والے واقعات اور اس واقعے کو بالکل الگ رکھنا پڑے گا. یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جہاں پر ہمارے دشمن کی رسائی نہ ہو سکی، بالکل جہاں تک ہمارے دشمن کی رسائی نہ ہو سکی، اور ہم وہاں تک خود پہنچ کر ہم نے دشمن کے اعلی کار بن کے دشمن کی مرضی کے مطابق وہ کام کر دیا جو پوری دنیا چاہتی تھی. جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا، چاغی کے مقام پر آپ نے چاغی کی یادگار کو جلا دیا. آپ کس طرف لے جا رہے ہیں اس قوم کو یار؟ اور اگر اس میں بھی حکومت پاکستان، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت کی موجودہ حکومت، آنے والی ہو سکتا ہے آنے والی حکومت پھر دوبارہ پی ٹی آئی کی ہو سکتا ہے آنے والی حکومت پھر پیپلز پارٹی کی ہو سکتا ہے آنے والی حکومت متحدہ قومی موومنٹ کی ہو، یا مہاجر قومی موومنٹ کی ہو، یا بی این پی کی ہو، یا جماعت اسلامی کی ہو، کسی کی بھی ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ سزاؤں کا سسٹم آپ کو رکھنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایسا مطلب ریئیکشن دے کہ جس سے ان کا احساس ہو کہ ہمارے ساتھ سوتیلا پن کیا جا رہا ہے. نہیں، آپ قانون کے کٹہرے پہ لائیں، قانون کے مطابق سیاسی جماعت کے لیڈران کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم اس بارے میں بات کریں کہ جو غلط ہے اس پر سزائیں ہوگی، اس پہ میں بھی کروں آپ بھی کروں تو غلط ہے. اور خالی جتنی ایم پی ایز نے آ کر باقاعدہ استعفے دیے اور معذرتیں کی ہے اور بڑے بڑے لیکچر دیے، بڑی بڑی پریس کانفرنسز کیے، اس سے اس واقعے میں وہ اگر ملوث ہے تو بری ذمہ نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح ان کو سزائیں دینی پڑے گی اور عبرت کا نشان بنانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ آنے والے وقتوں میں کوئی لیڈر ہماری معصوم عوام کو اتنا اشتعال انگیزی میں آگے نہ لے جائے کہ صرف مجھے ایک دن میں جیل میں کیا رکھ لیا گیا کہ پورا ملک جلا دو. عمران خان کا فلسفہ یہی ہے نا کہ تو ایک طرف تم جیل بھروا رہے ہو، معصوم بچوں سے جیل بھروا رہے ہو، نوجوان نسل سے جیل بھروا رہے ہو، خواتین کی بے حرمتی کروا رہے ہو، اور دوسری طرف تم ایک دن جیل گئے تو تم نے پورے ملک کو آگ لگا دی. بالکل اسی طرح یہی ہوا. اس چیز سے بچنے کے لیے، اس طرح کے واقعے سے بچنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. جیسے آج 25 مئی 2000 کا دن ہے، آج بہت بہترین تقریب شہداء کا دن منایا جا رہا ہے، اور پورے دن افواج پاکستان اور حکومت اور غیر سیاسی و سوشل ورکر تمام کے تمام لوگ افواج پاکستان کے شہداء کو باقاعدہ طور پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ان کی جو جگہیں ہیں، شہداء کی یادگاریں ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر سلیوٹ کر رہے ہیں اور ان کو ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے اس کا نقصان پہنچایا تھا. بالکل اسی طرح سر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جذبات آپ کے بھی ہیں، وہ مجھے دکھ رہا ہے، الفاظ دل سے نکل رہے ہیں، لیکن پروگرام کو اینڈ کرنا پڑے گا. تو یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا. جزاک اللہ سر. عامر صدیقی کی آپ نے گفتگو سنی اور ان کا بالکل درست کہنا ہے کہ سزائیں دینی پڑیں گی، عبرت کا نشان بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ اپنا ہی گھر ہے، یہ اپنا ہی آشیانہ ہے. اسے جلاؤ گے، اسے گراؤ گے، اسے توڑو گے، اس کے سامان کو نقصان پہنچاؤ گے تو نقصان اپنا ہی ہے. اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، آپ اختلاف رکھیں، آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، آپ احتجاج بھی کریں، لیکن قانون اور آئین میں رہتے ہوئے کریں. قانون آپ کو منع نہیں کرتا، آئین پاکستان آپ کو منع نہیں کرتا، آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنا پراپر ایک طریقے سے، منظم طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. اور اگر آپ کو کسی سے اختلافات بھی ہیں، کیونکہ یہ ہم انسان ہیں، اختلافات ایک ہوتے ہیں، یہاں پر اختلافات ہیں، آپ ایک جو پراپر طریقہ کار ہے اپنے اختلافات کو ظاہر کرنے کا، آپ اس سے کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس سے کیا لینا کہ آپ املاک کو نقصان پہنچائیں، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، گالم گلوچ پر اتریں. آپ سوچیں نا کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہم پر آنکھ لگائے بیٹھا ہے کہ کب موقع ملے وہ ہمیں دھمکیاں دیتا رہتا ہے، کب موقع ملے اور ہم اس ملک کو برباد کر دیں. وہ ناکام ہے اپنی سازشوں میں.
وہ ناکام ہیں اب تک. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہی سب کیا جو وہ چاہتے تھے. انہیں کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑا، ان کے فوجیوں کو یا ان کے اداروں کو یہاں آنا بھی نہیں پڑا، اور ان کا کام آسان ہو گیا. ہم نے ان کی راہیں خود آسان کر دی. خدا را احتیاط کریں، ہمارا اپنے لوگ ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے، اختلاف ہے، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف رکھیں، لیکن اسے شدت پسندی اور انتشار کی طرف اس چیز کو مت لے کر جائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، دن رات بارڈرز پر جاگتے ہیں تو ہم پرسکون نیند سو پاتے ہیں. وہی لوگ جاگتے ہیں، ہم عید جیسی خوشیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر انداز میں منا پاتے ہیں. احتیاط کریں، ہمارا اپنا ملک ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو قربانیوں کی ہی لاج رکھ لیں.